حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلی زفاف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شب زفاف کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ میری والدہ مجھے پکڑ کر اس کمرے میں لے گئیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے جب پہلی نظر اپنے دولہے کو دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی جو ہنستی بھی تھی، سکھاتی بھی تھی اور دلوں کو شفا بھی دیتی تھی۔ مدینہ کی اس سادہ سی بستی میں ایک گھر تھا جہاں نبوت وقار کے ساتھ مسکراہٹ بھی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے۔ وہ کھیل کود کا ذکر کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئیں۔ وقت گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوڑ لگائی اور اس بار خود جیت گئے اور مسکرا کر فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ صرف دوڑ نہیں تھی بلکہ ازدواجی محبت کا وہ حسین انداز تھا جس میں انا نہیں تھی، شفقت تھی۔ سفر میں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے قافلے کو آہستہ چلنے کا حکم دیتے تاکہ وہ تھک نہ جائیں۔ کبھی ان کے گلے سے لگ کر پیالے سے اسی جگہ پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا ہوتا۔ کبھی ان کے سامنے حبشیوں کا نیزہ بازی کا کھیل دکھاتے اور خود ڈھال بن کر کھڑے رہتے کہ وہ آرام سے دیکھ سکیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی غیرت آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھڑکتے نہیں تھے بلکہ مسکرا کر دل جوئی کرتے، ان کی ناراضی کو محبت سے مٹاتے۔ بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کو چنتے۔ آخری سانسوں میں بھی ان کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر تھا، اور وہ لمحہ جس میں وحی کا چراغ بجھ رہا تھا وہیں محبت کا چراغ ہمیشہ کے لیے جل گیا۔ یہ محبت صرف میاں بیوی کی نہیں تھی بلکہ امت کے لیے ایک سبق تھی کہ محبت عزت کے ساتھ ہو، شفقت کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے سائے میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد کی زندگی میں فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل، محبت کرنے والا اور حسن اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ قصہ آج بھی دلوں کو بتاتا ہے کہ اسلام میں محبت کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ اسلام کی تاریخ میں انتہائی محترم اور پاکیزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیویوں میں سے تھیں اور آپ نے انہیں بہت عزت و محبت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جب وہ چھوٹی تھیں، لیکن رخصتی یعنی شادی کے بعد گھر منتقل ہونا اس وقت ہوئی جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی جبکہ نکاح کے وقت وہ چھوٹی تھیں۔ اس وقت عرب معاشرے میں یہ معمول کی بات تھی کیونکہ اس دور میں لڑکیوں کی شادیاں جوانی میں ہی ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں بلکہ وہ ایک بہت بڑی عالمہ، فقیہہ اور محدثہ بھی تھیں۔ آپ نے ہزاروں احادیث روایت کیں اور اسلامی علوم کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی رہنمائی کی اور علم و تقوی کی روشن مثال بنی رہیں۔ مکہ کے دنوں کی بات ہے جب اسلام اپنی ابتدا میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ اسلام کے پہلے دن سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے
اور اپنی دولت، عزت اور جان سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے تھے۔ ان کا گھر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ نہایت ذہین اور خوش اخلاق بچی تھیں۔ ان کا بچپن اسلام کے نور میں گزرا اور وہ شروع ہی سے ایمان کی روشنی میں پروان چڑھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کئی سال تنہائی میں گزارے تو صحابہ کرام کو بھی احساس تھا کہ آپ کو ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے جو آپ کا غم بانٹ سکے اور دین کی خدمت میں آپ کا سہارا بن سکے۔ انہی دنوں ایک عورت ام رومان جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، ان کے پاس ایک خاتون آئی۔ وہ حضرت خولہ بنت حکیم تھیں جو اپنے وقت کی نیک اور سمجھدار عورتوں میں سے تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی بات کی۔ حضرت خولہ نے ام رومان سے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہاری بیٹی کو اپنی زوجہ بنا لیں؟ یہ سن کر حضرت ام رومان حیران اور خوش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ ان کے گھر کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ پھر خولہ بنت حکیم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، کس کے گھر کی بات کرتی ہو؟ خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ ہیں اور دوسری حضرت سعدہ بنت زمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے سنا اور اجازت دی کہ یہ رشتہ ابوبکر کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت خولہ یہ پیغام لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں تو انہوں نے پہلے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ مگر پھر وہ خوشی سے سر جھکا گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اسلام میں بھائی چارہ دین کی بنیاد پر ہے اور یہ نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے کہ ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی زوجہ بننے والی ہیں۔ یوں یہ رشتہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے طے پا گیا۔ چند سال بعد مدینہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی کا موقع آیا۔ مدینہ کی گلیاں خوشی سے جگمگانے لگیں۔ جب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو وہ نہ صرف ایک بیوی تھیں بلکہ ایک ساتھی، ایک شاگرد، ایک مخلص دوست اور ایک محبت کرنے والی دلہن بھی تھیں۔ پھر محبت اور شفقت کی وہ داستان شروع ہوئی جس نے آنے والی صدیوں تک ہر شوہر اور بیوی کو رہنمائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شوخیوں پر مسکراتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے دل کو بہلاتے۔ وہ دوڑ کے قصے، ایک ہی برتن سے کھانے کی محبت، شوخیوں میں ہنسی مذاق اور پھر آزمائش کے دن، سب اس تعلق کی مضبوطی اور پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں کہ میں جب پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی محبت کی نشانی تھی۔ مگر ان کی زندگی صرف ہنسی اور خوشی میں نہیں گزری۔ جھوٹے بہتان کا واقعہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل غم سے بھر گیا۔ کئی دنوں تک وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل ہی دل میں پریشان تھے، لیکن سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے ان کی پاک دامنی کے بارے میں آیات نازل کیں اور قیامت تک کے لیے ان کی عزت کو بلند کر دیا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اللہ نے میرے بارے میں آسمان سے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن قریب آئے، آپ کی بیماری بڑھتی گئی اور زیادہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزرتا۔ وہ آپ کے سرہانے پہ بیٹھی خدمت کرتیں، پسینہ صاف کرتیں اور دل سے چاہتی تھیں کہ آپ کو سکون ملے۔ آخر وہ لمحہ آیا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اپنی آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ یہ میری سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی جان میری آغوش میں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہزاروں احادیث بیان کی۔ وہ امت کو بتاتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرتے تھے، گھر میں کیسا سلوک کرتے تھے اور زندگی کو کیسے خوشگوار بناتے تھے۔ ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں اور قیامت تک ہر شوہر اور بیوی کے لیے مثال بنی رہیں۔ یوں حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ داستان آغاز سے آخر تک روشنی، سکون، قربانی اور شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں بلکہ ایک ایسی مکمل اور پاکیزہ محبت کی تصویر ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی اور جو آج بھی ہر دل کو گرما دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ اگر ہے جس میں منافقین نے ان پر بہتان لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو واضح کیا اور انہیں بری الذمہ ٹھہرایا۔ یہ واقعہ ان کی عفت و پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ محبت، احترام اور شرعی حدود کے مطابق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے اور وہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہیں۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سعودہ بنت زمعہ ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟
جبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت کی بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کے مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچیں تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب زفاف کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بات بڑے ادب اور وقار کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب زفاف کوئی دنیاوی یا جسمانی کہانی نہیں، بلکہ سکون، رحمت اور سادگی کی ایک روشن مثال تھی۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو مدینے کی گلیوں میں نہ کوئی شور تھا نہ دکھاوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھی، معصوم طبیعت، دل میں گھبراہٹ بھی تھی اور خوشی بھی۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر نے انہیں نرمی سے سنوارا، دعائیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چہرے پر وہی شفقت تھی جو ہمیشہ آپ کی پہچان رہی، نہ کوئی جاہ و جلال نہ تکلف، بس سلام، مسکراہٹ اور سکون۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا، پہلے خود پیا پھر حضرت عائشہ کو دیا تاکہ گھبراہٹ دور ہو اور دل کو اطمینان ملے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے دل کا خیال رکھا، نہ کہ اپنی خواہش کا۔ اس رات کا ماحول عبادت، دعا اور باہمی احترام سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں جب اپنی ازدواجی زندگی کا ذکر کرتیں تو شرم، عزت اور محبت کے ساتھ کرتیں۔ وہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم مزاج، خیال رکھنے والا اور دل کو سمجھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس شب زفاف میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ اعتماد، رحمت اور دلوں کے سکون کا نام ہے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری زندگی قائم رہی، پاکیزہ، باوقار اور اللہ کی رضا کے سائے میں رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ اس رخصتی اور شب زفاف میں سب کچھ اتنا سادہ اور بابرکت تھا، نہ قیمتی بستر، نہ چراغوں کی قطاریں، بس ایک چھوٹا سا کمرہ، مٹی کی دیواریں، کھجور کی چھال سے بنا بستر اور دلوں میں اللہ کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے رشتے کی ابتدا دعا سے کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔ یہ لمحہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس رشتے کی بنیاد خواہش نہیں بلکہ رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آہستہ آہستہ اس نئے گھر سے مانوس کیا، ان کی جھجک کو محسوس کیا، ان کی خوشی کو سمجھا اور اپنی گفتگو اور مسکراہٹ سے دل کو سکون دیا۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی سختی نہیں، بلکہ ایک مربی کی طرح رہنمائی اور ایک شوہر کی طرح محبت۔ اسی رات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں بلکہ ان کی شاگرد، رازدار اور محبوب بھی ہیں۔ بعد کی زندگی میں یہی قربت علم میں ڈھلی، وہی راتوں کا ساتھ روایتوں میں ڈھلا، اور وہی اعتماد امت کے لیے ہزاروں احادیث کی صورت میں خزانہ بن گیا۔ اس شب زفاف کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خوف نہیں بلکہ اعتماد پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سکھایا کہ مردانگی نرمی میں ہے، طاقت شفقت میں ہے، اور ازدواجی تعلق عبادت بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی یاد شامل ہو۔ اسی لیے یہ رات تاریخ کی کسی رومانوی داستان سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکیزہ محبت کیسی ہوتی ہے اور ایک مسلمان گھر کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔